بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم سب کا عقیدہ اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول تھے، خاتم النبیین تھے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے جو تعلیمات و ہدایات، جو رہبریاں پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئیں، ان کو اس شفیق پروردگار نے مکمل کر دیا رحمت دو عالم خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ان کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہ رہی کہ پروردگار کی طرف سے کوئی نئی رہنمائی کوئی لائے اور انسانیت کو آگاہ کرے۔ آپ کی شان خاتم النبیین ہی کی ایک دلیل اور اسی کا ایک ثمرہ اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بڑے واقعات اور حوادث ہوں گے، جو حالات درپیش ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہیاں دے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان آگاہیوں کے دینے کا ایک مقصد یقیناً یہ بھی تھا کہ آپ کی امت ہر دور کے حالات کو صحیح طور پر سمجھ سکے، حالات کی حقیقت کو سمجھ سکے، اور ان حالات کا مقابلہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں وہ صحیح رویہ اختیار کر سکے۔ اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کی فوری اور سخت ترین ضرورت ہے۔ میرے الفاظ پر ضرور غور کرتے رہیے گا کہ فوری اور سخت ترین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور کے حالات اور حوادث و واقعات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آگاہیوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔
اصل میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ آگاہیاں ہماری نظر سے گزرتی ہوں، لیکن اس وجہ سے ہم ان کی اصل حقیقت کو نہ سمجھ پاتے ہوں کہ جس دور میں ہم غور کر رہے ہوتے ہیں اس دور میں وہ واقعات پیش نہ آئے ہوں، اور یہ کوئی علم کی کمی کی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے جن کو آنے والے واقعات اور حالات اور ان کے بارے میں آگاہیوں کا سب سے بڑا امین اللہ کے رسول نے بنایا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس سلسلے کی کوئی بات دریافت طلب ہوتی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی سے رجوع کرتے تھے۔ خود سیدنا حذیفہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ایک بہت اہم بات فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ جب عملاً پیش آ جاتا ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور پھر انہوں نے خود ایک مثال بھی دی سمجھانے کے لیے کہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کے بارے میں غائبانہ تذکرہ سنے اور ایک مجمل سا مبہم سا تصور قائم کرے، لیکن جب پھر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو پہچان پاتا ہے اور یاد آتا ہے اس کو، اور وہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو وہی شخص ہے۔ پھر خاص طور پر اہل علم اور طلبہ علم اس بات کو سمجھیں گے کہ ان آگاہیوں میں ایک خاص مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا ہے، یعنی ان احادیث فتن میں جن کو میں گویا آگاہیوں کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، اس میں ایک تو اسرائیلی روایات بہت داخل ہو گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں عملاً داخل کی گئی ہوں تاکہ امت مسلمہ ان کے صحیح مصداق کو سمجھ نہ پائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے محدثین اور علماء نے ایک ایک روایت اور سند کی چھان بین کی ہے۔ اس لیے ہم کچھ ایسے خلا میں نہیں ہیں کہ ہم ان روایات کو پہچان نہ سکیں اور ان کو الگ نہ کر سکیں۔ پھر جو کچھ آپ نے آگے آنے والے واقعات و حوادث کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تو قرآن کا بھی طرز یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بار بار یہی طرز نظر آتا ہے کہ اس میں آپ نے اشارے فرمائے، استعاروں اور تلمیحوں کی زبان استعمال کی ہے۔ اس لیے ان واقعات کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو سمجھنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور شاید یہ بھی کچھ وجہ ہے کہ ضعیف اور بہت ہی ضعیف بلکہ بالکل بے اصل روایات اور کچھ تلمیحات و استعارات، اشاروں پر مبنی زبان کی وجہ سے ان بہت سی آگاہیوں کے بارے میں ایک ایسا طلسماتی ما وراء العقل اور بالکل ایک خارق عادت، یعنی بالکل ایک ایسے عجیب و غریب قسم کا تصور ذہنوں پر چھا گیا ہے جس کی وجہ سے ان آگاہیوں کو ڈرانے کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے،
لیکن گرد و پیش میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقی نوعیت کو سمجھنے اور روزمرہ سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان آگاہیوں سے رہنمائی لینے کی غرض سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان آگاہیوں کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ پورا کیا بالکل فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عام طور پر ذہن بن گیا ہے اپنے زمانے کی خبروں اور واقعات کو سمجھنے کا، وہ بہت ہی سیاسی قسم کا ذہن بن گیا، صحافتی اور میٹیریل مادی قسم کا ذہن بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا مادی اور سیاسی ذہن بنا ہے اور میڈیا کے ذریعے ہم کو جو تشریح کی جاتی ہے، خبریں پہنچائی جاتی ہیں واقعات کے بارے میں، اس پر جس طرح ایمان لانے کا، بھروسہ کر لینے کا مزاج بن گیا ہے، اس کی تحقیق نہ کرنے کا جو مزاج بن گیا ہے، یہاں تک کہ اس سے ہم طلبہ علم بھی متاثر ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان واقعات کی اصلی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب تک کہ ہماری عقل ایمانی نہیں ہوگی، ہمارا طرز فکر ایمانی نہیں ہوگا، اور ہم پردے کے پیچھے سے کام کرنے والے روحانی جو عوامل ہیں، جو روحانی فیکٹرز ہیں، جو اللہ کا غیبی نظام اور اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ ہے، اللہ کی منصوبہ بندی اور اللہ کی جو پلاننگ ہے، جب تک ہمارا ذوق اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتا اور ہمارا دل و دماغ اس رخ پر سوچنے کا عادی نہیں ہوتا، تب تک ہم واقعات و حوادث کی حقیقی نوعیت کو سمجھ سکیں، ایسا امکان کم از کم مجھے تو بالکل نظر نہیں آتا۔ ایک اور وجہ ہے کہ جو ہم ان آگاہیوں کو ٹھیک طور پر نہیں سمجھ پاتے اور اپنے دور میں پیش آنے والے بڑے بڑے ایونٹس پر اپلائی نہیں کر پاتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو غلطی سے قیامت کی ایسی علامتیں سمجھ لیا ہیں جو عین قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو وہ دور بہت دور ہے، لہذا سوچنے کی، غور کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ ایسی ان آگاہیوں میں اکثر ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہوتا، ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہوتا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ یہ عین قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اس دور میں امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اور دنیا کے اور خطوں میں اور عالمی پیمانے پر جو واقعات ہو رہے ہیں، اب تو بالکل لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان واقعات کی حقیقی نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید دیر کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم بہت بری طرح مس گائیڈڈ ہوتے چلے جائیں گے اور بہت نقصان ہم کو پہنچ جائے گا، اور اس وقت میں ہم کو شاید احساس ہو جب نقصان کی تلافی کا وقت نکل چکا ہو۔
مجھے بہت ہی خوشی ہے اور دل میں بڑی قدر آئی یہ سن کر کہ کل کی گفتگو میں جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں یہ اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے بھائی اور بہن اور بالخصوص میرے نوجوان بچے اور بچیاں، کالجز یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات اور پروفیشنل ہمارے نوجوان، وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں، کتنی طلب ہیں ان کے اندر اس انتہائی سنجیدہ موضوع کو سننے اور اس پر غور کرنے کی۔ تو جو رسپانس ملا ہے وہ بہت ہی زیادہ لائق شکر ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں یا شاید اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، میں ذرا مبالغے سے بچنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے رسپانس کیا ہے اور بڑے اصرار سے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو عملی جد و جہد بتائی جائے گی اس میں بھی ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول فرمائے اور اس مذاکرے کو واقعی پوری امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے مفید بنا دے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بارہا سن چکے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس دعا کا بھی اہتمام اور پابندی کرتے ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ تک انسانیت میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار اور آگاہ نہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صراحتاً فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ فتنہ ایک امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ اور آپ نے بہت آگاہیاں اس سلسلے میں دی ہیں، بہت آگاہیاں دی۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ دجال کا تذکرہ دجال کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک امتحان ہے، اس لیے کہ جو لوگ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو کر یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن میں جو ہوگا ہم اسے مانیں گے، یعنی وہ باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا نتیجتاً انکار کرتے ہیں، چاہے وہ دعویٰ یہ کرتے ہوں کہ ہم انکار نہیں کرتے۔ ان کو بھی ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے، ورنہ کیا بعید تھا، کیا مشکل تھا کہ اللہ لفظ دجال کا تذکرہ قرآن میں کر دیتے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگوں کو بھی آج کل کے دور میں دانشور کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے دانش کا ترجمہ ان لوگوں کے نزدیک کیا ہے۔ احادیث میں تذکرہ دجال کا بھرا ہوا ہے، باب باندھے ہیں محدثین نے،
بہت اہتمام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید سے فتنہ دجال کا ایسا جوڑ اللہ کے رسول نے خود قائم کیا ہے، خود بتایا ہے، نہایت صحیح سند کے ساتھ آنے والی احادیث میں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات، بعض روایات میں ابتدائی ہے، بعض میں آخری ہے، بعض میں اجمالی طور پر سورہ کہف کا تذکرہ ہے کہ جو وہ پڑھے گا ہر جمعے کے دن اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو ایک نور عطا ہوگا، ایک عجیب فہم و فراست، ایک روشنی عطا ہوگی، اس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی، ہم عام فہم زبان میں اگر کہنا چاہیں تو شاید کہہ سکتے ہیں، انسائٹ اس کو ملے گی، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ حقائق کو وہی سمجھ پاتا ہے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا، جو شے کی حقیقت کو نہ جانے وہ نظر ہی کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4321 4321، سنن ابی داؤد باب خروج الدجال حدیث نمبر 809، سنن ترمذی فضائل قرآن میں فضل سورۃ الکہف کے تحت حدیث نمبر 2885، سنن نسائی عمل الیوم واللیلہ 950 اور 951، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث درج ہے جس کا میں نے ابھی مختصراً تذکرہ کیا، جس میں 10 آیتیں سورہ کہف کی اگر کوئی شخص ہر جمعے کو تلاوت کرے گا تو فتنہ دجال سے اس کی حفاظت ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ حضرات صحابہ راوی ہیں عام طور پر ان احادیث کے۔ تو اس طرح آپ نے گویا یہ اشارہ کر دیا کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس کی حفاظت کا سامان کہاں موجود ہے۔ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، یہ اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، اس مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس پر وہ صورت مشتمل ہوتی ہے۔ اور یہیں سے علماء قرآن نے تدبر شروع کیا کہ سورہ کہف کے مضمون میں فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج میں آپ کے سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کی کہ فتنہ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، ناکام ہو جانے اور پھنس جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے سورہ کہف ہی میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔
یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اہم ارشادات بھی ہیں۔ اب آج مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے، ان کئی سو سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات ہوئے، جو نظریات پیش ہوئے دنیا کے سامنے، جو سسٹم اور جو نظام چلے، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تو ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سارے واقعات اور پچھلے کئی سو سال کی تاریخ کو سمجھنا یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ چاہیں دنیا کے بڑے سے بڑے صحافی ہوں، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہو، دنیا بھر کی نیوز ایجنسیز اور کامنٹیٹرز اور تجزیہ نگار جو کچھ لکھتے اور کہتے ہیں آپ ان سب سے واقف ہوں، تب بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں پیش آنے والے واقعات یا اپنی زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو آپ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں ایسے علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر، قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک شان ہے کہ وہ ہر حقیقت کا بیان رکھتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تھوڑی کر کے وہ کتاب الکتاب تم پر اتاری ہے، جس کی شان یہ ہے کہ تبیان لکل شیء، وہ ہر حقیقت کو بیان کرتا ہے، ہر شے کو۔ ظاہر ہے جتنی چیزیں جتنی اہمیت کی حامل ہیں، جن چیزوں کے سمجھے بغیر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، جن چیزوں سے سمجھے بغیر شیطانی حملوں سے اپنے کو بچانا ناممکن ہے، کیا ان چیزوں کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا ہوگا؟ کیا ان چیزوں کو بھی ذات رسالت مآب فداہ ابی و امی و نفسی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بیان نہ کیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو ہر علاقے کے اندر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور میں اس علم کو حاصل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں، اور ہماری پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں انشاءاللہ، اللہ میرے لیے آسان فرمائے، میں بہت ہی معمولی طالب علم ہوں، واللہ العظیم بہت محدود علم ہے میرا، پھر بھی میں جسارت کر رہا ہوں مجبوراً، ضرورت کے تحت، کہ انشاءاللہ فتنہ دجال کی تشریح اور یاجوج اور ماجوج کی تشریح آئندہ آنے والے دنوں میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ سورہ کہف کا ایک مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔
تو اس ضمن میں فتنہ دجال کی تشریح بھی ہوتی چلی جائے گی، اور سورہ کہف کے مضمونوں کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو، اپنی سمجھ کو نئے سرے سے ڈھالنے کی جب ہم کوشش شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں ضروری اصلاحات اور تبدیلیاں لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم دجال کے فتنے سے جو اب سر پر آ چکا ہے، اس سے ہم اپنے کو بچا لینے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی مجلس انشاءاللہ اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل سے سورہ کہف کا مذاکرہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ تمام ضروری باتیں جو فتنہ دجال کو سمجھنے اور اس سے حفاظت کے مقصد سے ہمارے سامنے آنا جن کا ضروری ہے، وہ ساری باتیں صحیح نیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور وہ ایک ان کا گہرا نقش ہمارے دل و دماغ پر ثبت ہو جائے، اور ہم حالات کو اور گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو خداوندی و نبوی رہنمائی کی روشنی میں سمجھنے کی عادت ڈال لیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے ہی بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، پوری حضوری کی کیفیت اپنے اوپر لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دعا میں تاثیر بڑھ جائے گی۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الہی فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔
سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، الہی رحم فرما دل بدل دے، الہی رحم فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم 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 انا نسالك علما نافعا وقلبا خالدا بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما بعد الموت. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا وفي شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا هداة مهتدين. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم، اے اللہ ہمیں حقیقت دعا نصیب فرما، حقیقت توبہ نصیب فرما، حقیقت استغفار نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اے اللہ نظر کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے. ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہم کو مقبول توبہ نصیب فرما دیجئے، ہمیں سچی ندامت نصیب فرما. اے اللہ عزم مصمم نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے دور رہنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اللہ ہم کو گناہوں سے دور اور گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے. اے اللہ دور کر دیجئے، اے اللہ دور کر دیجئے. اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے. اے اللہ یہ مہینہ تقوی بھی لے کر آتا ہے، مغفرت بھی لے کر آتا ہے. اے اللہ ہم دونوں کے محتاج ہیں، ہمیں تقوی بھی عطا فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری رہبری فرما. اللہ ہم کو سکینت کی دولت عطا فرما. اللہ ہم کو سکینت نصیب فرما. اللہ سکینت عطا فرما، طمأنینت عطا فرما، شرح صدر نصیب فرما، بشاشت قلب نصیب فرما. اللہ برکت نصیب فرما، علم میں، عقل میں، اے اللہ عمل میں، عمر میں، زندگی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں. اے اللہ تمام نعمتوں میں جو آپ نے عطا فرمائیں ان میں برکت نصیب فرما. ہمیں شکر گزار بندہ بنا، شکر گزار بندہ بنا. اے رب کریم، اے اللہ اس عالمی وبا کو اے اللہ جو بظاہر آپ کے غضب کے ایک ثبوت کے طور پر آئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما کر اٹھا لیجئے. اے اللہ اٹھا لیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کو بھی معاف فرما، انسانی برادری کو بھی معاف فرما. ظلم کرنے والوں کو ظلم سے اب باز آ جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ بھی تو آپ کے بندے ہیں. اے اللہ ان کے دل و دماغ بھی تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. اے رب کریم ان کے دلوں کو نرم فرما. اے اللہ ان کو انصاف کے راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ظلم کے راستے سے پیچھے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم کروڑوں وہ انسان جو بے روزگار ہو گئے اور پھنسے پڑے ہیں، اللہ کتنوں پر فاقے آ رہے ہوں گے، کتنے بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، کتنے بچے معصوم اے اللہ پریشان ہوں گے، بچوں کی ماؤں کا برا حال ہوگا. اے اللہ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما. اے اللہ اپنی مخلوق کو معاف فرما. اے اللہ چند ظالموں اور احمقوں نے کہ کرتوتوں کی وجہ سے
پوری دنیا کے تمام عام میرے بھائی اور بہن اے اللہ سخت پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ وہ کسی بھی سماج میں پیدا ہوئے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اے رب کریم کوئی بھی ہوں، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو بھی کھلوا دیجئے، حرمین شریفین کے دروازے کو بھی کھلوا دیجئے، اے اللہ آمد و رفت شروع کر دیجئے، اے اللہ راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی تو رب ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے پر سارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اے رب کریم اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، بلا شبہ ہم نے بہت لمبی مدت غفلت میں گزار دی، سمجھانے والے سمجھاتے رہے مگر ہم باز نہ آئے۔ اے اللہ پچھتا رہے ہیں اپنے کرتوتوں پر، اب معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری درخواست کو قبول فرما۔ اے رب کریم مجبوروں، اللہ معذوروں، بیماروں، اپاہجوں، اے اللہ فاقہ زدگان وہ بیچارے اللہ جو تڑپ رہے ہیں، اے رب کریم اے اللہ ان کی آہ و کراہ کو سن لیجئے، ان کی سسکیوں کو اے اللہ سن لیجئے۔ اے اللہ عافیت کا فیصلہ فرما، عافیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ دروازوں کو کھلوا دیجئے، دروازوں کو کھلوا دیجئے، بندشوں رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ تو معمولی سزا ہے، اللہ بہت بڑی بڑی سزاؤں کے ہم مستحق ہیں۔ اللہ اے 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 اللہ سچی شرمندگی عطا فرما، سچی شرمندگی نصیب فرما، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ شیطان کے اور نفس کے حملوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ اجتماع قلوب نصیب فرما، اتحاد فکر نصیب فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ایک گزارش یہ ہے کہ ہم سب کے گنہگاروں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب عاصی امتیوں کی طرف سے اے اللہ ان کی خدمت میں شرمندگی اور محبت بھرا سلام پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور تمام علماء ربانیین، مجددین و مصلحین پر، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔